الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ ایک روایت کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا تھا فسقن، اللہ اکبر، حوالہ مجھے یاد نہیں۔ یہ روایت جو ہے بخاری مسلم سے ہے۔ سباب مصدر ہے باب مفعلہ سے، اس کا معنی ہے گالی دینا۔ فسوقن مصدر ہے باب فسقا یفسقو بر وزن نصرہ سے، اس کا معنی ہے نافرمانی کرنا، حق اور اطاعت سے نکل جانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوقن، مسلمان کو گالی دینا نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے قتال کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا کفر ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے، کیونکہ اسلام میں گالی دینا ممنوع ہے۔ اس لیے مسلمان کو گالی دینے والے کو فاسق یعنی نافرمان کہا گیا ہے۔ مسلمان سے لڑائی کرنے والے کے متعلق یاد رہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان سے قتال کو حلال سمجھے تو بالاتفاق کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگر حلال نہ سمجھے تو پھر کافر نہیں بلکہ گناہ گار مسلمان ہے۔ البتہ اس کا یہ گناہ کفر اور کبیرہ گناہ ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ مسلمان سے حلال نہ سمجھتے ہوئے قتال کرنے والے پر حقیقی طور پر نہیں بلکہ مجازی طور پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ کفر اور فسق دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس نے کفر، فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسند قرار دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ یہاں گمان سے مراد کیا ہے؟ برا گمان۔ بعض اہل علم نے ظن کو تہمت کے معنوں میں لیا ہے، کیونکہ انسان اپنے دل میں بلا سبب کسی کے بارے میں برے خیالات لاتا رہتا ہے اور بالآخر اسے زبان سے نکال بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، اور یہی تہمت ہے کہ کسی پر ایسا الزام لگانا جو اس میں نہ ہو۔ اسے سب سے جھوٹی بات بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ تہمت کے مشابہ ہے اور تہمت کبیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائیو، علامہ زمخشری رحمہ اللہ، علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے گمان کی 4 اقسام بیان کی ہیں جو کہ عمدہ تقسیم ہے۔ نمبر 1، حرام، اللہ تعالیٰ سے برا گمان رکھنا
یا ایسے شخص سے برا گمان رکھنا جس کی عدالت و دیانت ظاہر ہو۔ نمبر 2 واجب، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا۔ نمبر 3 مستحب، جس کا تقوی و پرہیزگاری ظاہر ہو، اس سے اچھا گمان کرنا۔ اور چوتھی بات ہے مباح، جس میں فسق کی علامات ظاہر ہو جائیں، کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ 415۔ وعن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنۃ۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت۔ یسترعی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ باب استرعا یسترعی بر وزن استفعال سے، اس کا معنی ہے حاکم و سربراہ بنانا۔ رعیتاً اس کی جمع رعایا ہے، مراد ہے عوام و محکومین۔ غاشن دھوکہ دینے والا یا خیانت کرنے والا ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ، اللہ تعالیٰ جسے کسی رعایا کا حاکم مقرر فرما دیں، اللہ تعالیٰ جسے کسی رعایا کا حاکم مقرر کر دے، رعیتاً یموت، اور اسے اس حال میں موت آئے کہ یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، کہ وہ اپنی رعایا سے خیانت کرنے والا ہو، غاش، کہ وہ اپنی رعایا سے خیانت کرنے والا ہو تو الا حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حکام و امراء پر عوام کو دھوکہ دینا اور ان کے حقوق کو غصب کرنا حرام و کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے حکام پر جنت حرام ہے۔ اس لیے اگر کوئی حاکم و امیر چاہتا ہے کہ اسے جنت میں داخلہ مل جائے تو وہ اپنے رعایا کے مکمل حقوق ادا کریں، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرے، ان سے ناانصافی نہ کرے، ان پر ناجائز ٹیکسوں کا بوجھ نہ ڈالے، انہیں دہشت گردوں اور لٹیروں سے تحفظ فراہم کرے وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ رعایا میں نظام عدل کو فروغ دے گا اور بہرحال انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا تو پھر اس کے لیے یہ بشارت بھی ہے کہ روز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جن 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں سایہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من والی من امر امت شیئا فشق علیہم فشقق علیہ، فشق علیہم، وہ ان پر مشقت ڈالے، بے جا پابندیاں لگائے اور انہیں اذیت و تکلیف میں مبتلا کریں۔ یعنی اللہم، اے اللہ، من والی من امر امت شیئا، میری امت میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار بنا۔ رسول اللہ کی کتنی پیاری دعا ہے، اللہم من والی من امر امت شیئا، اے اللہ میری امت میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار بنا، فشق علیہم، اور پھر اس نے ان پر مشقت ڈالی، فاشقق علیہ، تو اس پر مشقت ڈال۔ میرے محترم بھائیوں،
یہاں یہ حدیث مختصر ہے۔ اس حدیث کا باقی حصہ یہ ہے، اور جو میری امت میں سے کسی کام کا سربراہ بنا اور وہ ان پر نرمی کرے تو تو بھی ان پر نرمی فرما۔ معلوم ہوا حاکم کو چاہیے عوام پر ناجائز سختیاں اور پابندیاں مت بڑھائے، انہیں مسائل کے حل کے لیے کسی مشقت میں مبتلا نہ کرے اور ان سے نرم رویہ برتے، اور اگر وہ عوام پر مشقت ڈالے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ بھی اس پر مشقت ڈال دیں گے، اور اگر وہ ان پر نرمی کرے گا، کیا کرے گا؟ نرمی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے نرمی فرمائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، متفق علیہ۔ بخاری میں 660 اور مسلم 1031۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی لڑائی کرے تو چہرے پر مارنے سے بچے۔ معلوم ہوا جب بھی کوئی کسی کو حد یا تعزیر کے بطور یا تادیباً یا لڑتے ہوئے مارے تو چہرے پر نہ مارے۔ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ۔ اس حدیث سے چہرے پر مارنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی سے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ باکسنگ حرام ہے۔ کیا ہے؟ باکسنگ حرام ہے، کیونکہ اس میں بطور خاص مد مقابل کو صرف چہرے پر ہی مارا جاتا ہے۔ نیز بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ جانوروں کے چہروں پر مارنے سے بھی اجتناب ہی بہتر ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب اخرجہ البخاری۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، فرد مرارن، اس نے کئی بار سوال دہرایا۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں غصہ سے بچنے کی ترغیب ہے۔ بار بار سوال پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو صرف غصہ نہ کرنے کی ہی وصیت فرمائی، جس سے غصہ نہ کرنے کی اہمیت اور غصہ کرنے کے نقصانات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان شدید غصے کی وجہ سے ہوش میں نہیں رہتا، پھر کبھی لڑائی جھگڑا قتل تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی گالی گلوچ طلاق تک، لیکن جب غصہ اترتا ہے تو سوائے ندامت و پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے اندر ایسی عادات پیدا کرنی چاہیے جس سے حد الوسع غصے سے بچا جا سکے، مثلاً عفو و درگزر، صبر و استقامت اور حلم و برداشت اور ہر حال میں خوش رہنا۔ اللہ اکبر۔ غصے کے متعلق چند روایات میں آگے چل کے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ وَأَنْ حَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجالا یتخوصون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامت، اخرجہ البخاری۔ اللہ اکبر۔ یتخوصون، اس الفاظ میں، اس حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں یتخوصون، سمجھنے کی بات ہے۔ فعل مضارع کا صیغہ ہے باب تخوض یتخوض بروزن تفعول سے، اس کا معنی ہے دخل اندازی کرنا۔ یہ اصل میں خوض سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے پانی میں داخل ہونا، لیکن بعد میں ہر کام میں دخل اندازی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ فی مال اللہ، اللہ کے مال میں۔ اللہ کے مال سے مراد مال غنیمت، بیت المال میں زکوٰۃ، جزیہ اور دیگر صدقات وغیرہ کے جمع شدہ رقوم میں۔
اچھا، خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کے مرتکب ہوتے ہیں، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت ان کے لیے آگ ہے۔ اللہ میری توبہ۔ معلوم ہوا اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کسی کے لیے بھی جائز نہیں، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم۔ ناحق دخل اندازی کا مطلب یہ ہے کہ ان اموال میں جسے تصرف کرنے کا حکم ہے ویسے تصرف نہ کرے، بلکہ انہیں اپنا ذاتی مال سمجھ کر جسے چاہے تصرف کرتا پھرے۔ تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے کچھ لے لینا بھی اسی قبیل سے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حاکم بیت المال سے صرف اپنی جائز ضروریات کے مطابق ہی مال لے سکتا ہے، اس سے زیادہ لینا اس پر حرام ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کے متعلق دریافت کیا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، جو آپ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں۔ قال، فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندوں، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے مابین بھی اسے حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورۃ قاف آیت نمبر 29، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں۔ ایک دوسری آیت میں ہے، وَمَا يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، آل عمران 108 نمبر۔ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر بھی اسے حرام کرتے ہوئے فرمایا، جب میں ظلم نہیں کرتا تو تم کیوں کر ظلم کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ظلم کے متعلق انشاءاللہ مزید میں انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر عرض کروں گا، اور واضح رہیں یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو وہ بھی جواب سن لیں۔ حدیث قدسی اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ قرآن کریم کے لفظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے مباحث فی علوم القرآن للمنع القطان، ٹھیک ہے جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما الغیبۃ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخیہ ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔
اغتبتہ، تو نے اس کی غیبت کی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غیبت سے مراد ہے کبھی بھی آدمی کے پیچھے اس کا ایسا ذکر جو اسے ناپسند ہو، خواہ اس کا تعلق اس کے بدن سے ہو یا اس کے دین، دنیا، نفس، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، اس کی حرکات، خوش مزاجی یا سخت مزاجی سے، سب اس کے برے ذکر میں شامل ہے، اور خواہ یہ ذکر لفظوں میں ہو یا اشاروں میں ہو یا کنایے میں ہو۔ بہتا ہو، تو نے اس پر بہتان باندھا، تو نے اس پر بہتان باندھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیو، اب یہ حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا ایسی چیز کے ساتھ اپنے بھائی کا ذکر کرنا، تیرا ایسی چیز کے ساتھ اپنے بھائی کا ذکر کرنا، بما یکرہ، جسے وہ ناپسند کرتا۔ قیلا، پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ بتلائیے اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول، ان کان فیہ ما تقول، اگر تم جو کہہ رہے ہو، فیہ ما تقول، وہ اس میں موجود ہے، تو فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، تو یقیناً تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں، فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، اس حدیث میں غیبت اور بہتان کا ذکر ہے۔ غیبت کی حرمت اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے پر اجماع ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کرتے ہوئے اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ سورۃ الحجرات کے آیت نمبر 12 دیکھ لیں، کیونکہ جیسے مردہ کا گوشت کھایا جائے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جب اپنے بھائی کی غیبت کی جائے اور اس کی عزت پر حملہ کیا جائے تو وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ میرے بھائیوں، اہل علم نے 6 امور کو غیبت سے مستثنا قرار دیا ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ان میں غیبت جائز ہے۔ نمبر 1، مظلوم کو ظالم کے پیچھے اس کے خلاف بات کرنے کا حق ہے۔ اچھی طرح یاد کر لو میرے بھائیوں، مظلوم کو ظالم کے پیچھے اس کے خلاف بات کرنے کا حق ہے۔ نمبر 2، برائی کو روکنے کی غرض سے کسی سے مدد مانگتے ہوئے برائی بیان کی جا سکتی ہے۔ برائی کو روکنے کی غرض سے کسی سے مدد مانگتے ہوئے برائی بیان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، فتویٰ طلب کرتے وقت مفتی کے سامنے کسی کا نقص و عیب بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو کسی شخص کے شر سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کرنا درست ہے۔ نمبر 5، جو شخص اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرے اور اپنے جرم کو چھپانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے، اس کا جرم بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، جو عیبدار نام کسی کی پہچان بن چکا ہو اور اس کے بغیر اس کی معرفت ممکن نہ ہو، مثلا اندھا اور لنگڑا وغیرہ، تو یہ الفاظ
کسی کے پیچھے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان کا آج دوسری قسط آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے، تو آخری حدیث سماعت فرمائیے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی اہم حدیث ہے۔ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبع بعضکم علی بیع بعض وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ ولا یحقرہ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی پہلے لغوی توضیح سن لیں۔ لا تناجشوا، بے نجش نہ کرو، بے نجش نہ کرو۔ اب بے نجش کیا ہے؟ لا تناجشوا، بے نجش نہ کرو۔ اور بے نجش یہ ہے کہ سودا خریدنے کا ارادہ نہ ہو مگر مالک کے ساتھ خفیہ ساز باز کی بنا پر صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگائی، یہ حرام ہے۔ پھر سن لو، لا تناجشوا، بے نجش نہ کرو۔ اور بے نجش کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے کہ بے نجش اسے کہتے ہیں کہ سودا خریدنے کا ارادہ نہ ہو مگر مالک کے ساتھ خفیہ ساز باز کی بنا پر صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگائی، یہ حرام ہے۔ لا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، و بے رخی اختیار نہ کرو، قطع تعلق نہ کرو۔ لا یبع بعضکم علی بعض، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، یعنی اگر پہلے کسی مسلمان کا سودا طے ہو چکا ہو تو بھائی کو جا کر یہ نہ کہو کہ تم مجھ سے زیادہ قیمت لے کر یہ چیز مجھے دے دو، ایسا کرنا حرام ہے۔ لا یخذلہ، وہ اس کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچتا، یعنی اگر مسلمان مظلوم ہے تو اسے ظالم سے نجات دلانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اگر ظالم ہے تو اس سے ظلم کو روک کر اس کی مدد کرتا ہے۔ لا یحقرہ، اسے حقیر نہیں سمجھتا، کیونکہ مسلمان کو حقیر سمجھنا تکبر ہے، تکبر ایمان کے منافی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تکبر حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں 91 نمبر ہے کتاب الایمان میں۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، اس سے معلوم ہوا تقوی کا محل دل ہے، مگر اس کے اثرات سارے بدن پر نمایاں ہوتے ہیں۔ بحسب امرئ من الشر، آدمی کو یہی گناہ کافی ہے کہ مسلمان کو حقیر جاننا، مسلمان کو حقیر جاننا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، خریدنے کی نیت کے بغیر بولی لگا کر قیمت نہ بڑھاؤ، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم،
مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ اسے رسوا کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ التقویٰ کا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ دمہ، اس کا خون، و مالہ، اس کا مال، و عرضہ، اور اس کی عزت۔ اخرجہ مسلمون، اسے مسلم نے روایت کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے پیارے حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سونے کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ وَأَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، وَأَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں۔ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کتنے پیاری دعا ہے۔ اخرجہ الترمذی وصححہ الحاکم واللفظ لہ، حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے۔ اللہم، اے اللہ، جنبنی منکرات الاخلاق، کہ مجھے برے اخلاق، والاعمال، برے اعمال، والاہواء، بری خواہشات، والادواء، اور بری بیماریوں سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو مجھے بیماری لگی ہے میرے محترم بھائی، یہ بھی تو کتنی بری بیماری ہے، میں بھی یہ دعا کروں گا، اور آپ بھی اس دعا کا وظیفہ بنا لیں۔ اللہم جنبنی، اللہم جنبنی، سبحان اللہ، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ مجھے برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے بچا لے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، اخرجہ الترمذی وصححہ الحاکم، اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، واللفظ لہ، اور یہ لفظ اسی کے ہے۔ جنب فعل امر کا صیغہ ہے۔ باب جنب یجنب، بر وزن تفعیل سے اس کا معنی ہے بچانا۔ منکرات الاخلاق، برے اخلاق، مثلا تکبر، حسد، بخیلی اور کینہ وغیرہ، جیسے وہ تمام اوصاف جو عادتاً یا شرعاً کبھی ہوا مذموم۔ الاعمال، برے اعمال سے مراد وہ تمام کام جو شرعاً ممنوع ہیں، مثلا ناحق، چوری، زنا وغیرہ۔ الاہواء، ہوا کی جمع ہے بری خواہشات، یعنی ایسے خواہشات جن کے پیچھے لگنے سے دنیا و آخرت کی بربادی مقدر بن جائے۔ الادواء، دوا ان کی جمع ہے بری بیماریاں، مراد ایسی بیماریاں ہیں جو قابل نفرت ہوں اور انسان کو دوسروں کے لیے ناپسندیدہ بنا دیں، مثلا برس، جذام، سرطان، طاعون اور فلج وغیرہ۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اشیاء سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور میرے لیے بھی آپ یہ دعا کریں، اپنے لیے بھی آپ یہ دعا پڑھیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم جنبنی
منکرات الاخلاق اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.